الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم وإلی آخر آیہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ برادران ذی وقار، اللہ کا کریم کا شکر ہے جس کے توفیق سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ رب ذوالجلال میری اور آپ سب کی حاضری ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، خدا کے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے۔ حضرات ذی وقار، ہمیں علم ہے، اس پر یقین کامل ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور ایک دن پیش ہونا ہے، اس پر ہمارا یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ اس بڑے دن پر بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اللہ کی کچہری میں حاضر ہونا ہے، اور صرف حاضر ہی نہیں ہونا، اپنے جلبتوں، اپنے خلبتوں، اپنے دولت کا، اپنے منصب کا، اپنے جوانی کا، اپنے سورس کا، اللہ کے حضور ہم نے جو چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ دولت کی صورت میں ہے، منصب کی صورت میں ہے، صحت کاملہ کی صورت میں ہے، کسی بھی حوالے سے اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کا حساب اللہ کی کچہری میں دینا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یوں ہے کہ وہ دن ہوگا، ڈرو اس دن سے جس دن تم گنگے ہو جاؤ گے اور تمہارے ہاتھ خود بولیں گے، تمہاری آنکھیں خود بولے گی، قدم بولیں گے، جسم کا ہر عضو اللہ کی کچہری میں خود گواہی دے گا۔ ڈر اس دن سے، اور یہ ڈر اور خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ دنیا کے حرص نے، دنیا کے لالچ نے، دنیا کے بگیڑوں نے، دنیا کے دلدل میں ہم اتنے پھنس گئے اور پھنستے ہی چلے گئے، یہاں تک کہ ہم اپنے آخرت بھول بیٹھے۔ ہر شخص اپنا مقصد حیات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ پتہ ہے اسے، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کا جیسے ہم مورا پڑھتے ہیں، قبول کرے تو بے نیاز بادشاہ ہے۔ نماز وہ نماز ہے کہ میں اگر اہدنا الصراط المستقیم پڑھتا ہوں، یہ صرف کلمہ ہے۔ ہم اور اب 40 سال سے 50 سال سے نمازیں پڑھتے ہیں، مگر جھوٹ بھی اسی طرح کی بولتے ہیں، فراڈ بھی ہم کرتے ہیں، دھوکہ بھی ہم کرتے ہیں، دجل بھی ہم کرتے ہیں، غیبت بھی ہم کرتے ہیں، قطع تعلق بھی ہم کرتے ہیں، بھائی کا احترام ہم نہیں کرتے، بہنوں کا احترام ہم نہیں کرتے، بڑوں کا احترام ہم نہیں کرتے، مسجد کا احترام ہم نہیں کرتے، اللہ کے احکام کی دجیاں ہم اڑاتے ہیں، اور تقوی دار بھی ہم ہیں۔ اگر کوئی تقوی کی بات کرے تو ہم سے بڑا کوئی تقوی داری کوئی نہیں۔ ہر بندہ دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے، بھائی تم ٹھیک ہو جاؤ۔
حضرات توجہ فرمائیں ذرا، ہم دوسرے کی اصلاح تو کرتے ہیں، اپنی نہیں کرتے. ہم دوسرے کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں، اولاد نیک ہو جائے، خود نیک نہیں بنتے. معلوم کے ساتھ ہم اولاد کو تہجد گزار بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اولاد کو نمازی بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اولاد کو نشے سے، بے حیائی سے، بے پردگی سے، ظلم سے، ہر غلط کام سے روکنا چاہتے ہیں کہ یہ رک جائے، خود نہیں رکتے. ہمارے اپنے قول فعل میں تضاد ہے، اور جب انسان کے قول اور فعل میں تضاد ہو جائے تو اسلامی زبان میں اس کو منافقت کہتے ہیں. منافقت کا لغوی معنی یہ ہے کہ بندہ کہے کچھ اور کرے کچھ. ہر بندہ میرے سمیت ہر بندہ اپنے گریبان کو دیکھے، اپنے جلوتوں کو دیکھے. مجھے اپنے جلوتوں کا پتہ ہے، آپ کے جلوتوں کا نہیں پتا. مجھے اپنے خلوتوں کا پتہ ہے، آپ کے خلوت کا نہیں پتا. مجھے اپنے تنہائی کا پتہ ہے، آپ کا نہیں پتا. ہمارے قول فعل میں تضاد ہے، ہماری جلوتیں اور ہیں، خلوتیں اور ہیں. دو چہرے رکھے ہوئے ہیں، ایک مخلوق کے لیے، ایک خدا کے لیے. خدا کے حضور تسبیح اڑی جاتی ہے، خدا کے حضور سر جھکا ہوا نظر آتا ہے، اور خدا کے حضور ہم بڑے نیک ہیں، صالح ہیں، جھکا ہوا سر ہے، دھیان سے قدم رکھتے ہیں. یہ خدا کے حضور چہرہ ہے. وہ بندہ مسجد کے صف میں بیٹھ کر جھکا ہوا سر ہے، نماز پڑھنے آیا ہے. اس کمبخت کو یہ نہیں پتا کہ نماز کا مقصد کیا ہے، امام کے بھی جھگڑا ہو جائے گا. اسے یہ نہیں پتا، اگر اس پر اس کو یقین کامل ہوتا کہ میں نماز پڑھنے نہیں آیا، میں کچہری رب پہ آیا ہوں، میں خدا کی دہلیز پر آیا ہوں اور اس عدالت میں کھڑا ہوں. دنیا کی کچہری نہیں کہ جہاں جھوٹ بھی چلتا ہے، جہاں فراڈ بھی چلتا ہے، جہاں جھوٹا بندہ سچا ثابت کرنے کی کوشش کیا اسے کرایا جاتا ہے. مگر جس کچہری میں ہم کھڑے ہوتے ہیں اس جج کو تو سارا پتا ہے ہم کیا کر کے آئے ہیں، رات کو کیا کیا ہے، صبح نماز پڑھ رہے ہیں، شادی میں کیا کرتا رہا، کزن کی شادی میں کیا کرتا رہا، بیٹے کی شادی میں کیا کرتا رہا، رشتہ دار کی شادی میں کیا کرتا رہا. وہ فحاشی، وہ عریانی، وہ ججل و فریب، اور وہ انسان آپ کو مسجد کے صف پہ نظر آتا ہے. اگر اس کو پتا ہوتا بیٹا جب غلط کام کرتا ہے وہ کہتے ہیں میرے ابے کو پتا نہ چلے، وہ گھر نہیں جاتا، وہ کہتے کسی، وہ بھی آپ نے وہ زمانہ دیکھا ہے کہ اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی تو بیٹا اس وقت گھر جاتا کہ ابا سو جائے، ابے کو پتا نہ چلے. ارے وہ دور تھا جب بیٹا غلطی کر جائے باپ سے شرم آئے، باپ سے شرم آتی تھی اسے. مگر دور اس قسم کا آ گیا کہ گناہ کرتے بھی ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حق کھاتے ہیں، جدل و فریب کرتے ہیں، اور پھر بھی دلیری کے ساتھ خدا کی کچہری میں بھی حاضر ہو جاتے ہیں. اتنا دلیر انسان اگر آپ نے نہیں دیکھا، میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں اور آپ ہیں. وہ دلیر انسان کون ہے؟ جو گناہ کر کے بھی نہ شرمائے، جو گناہ کر کے بھی وہ بے حیا بن چکا ہے، وہ گناہوں سے لت پت ہے، آئے ہوئے مسجد میں بیٹھا ہے اور وہ بدلنے بھی نہیں آیا. یہ بھی بتاؤں میں آپ کو، وہ جائے گا ابھی کہے گا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد وہ نماز میں کہے گا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. وہ بندہ جو رات کو شراب پی چکا ہے، رات کو زنا کر چکا ہے، رات کو بیٹیوں کی عزت کو لوٹ چکا ہے، وہ بھی خدا کی کچہری میں کہتا ہے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے.
جس کنجری کو تو نے رات کو نچایا وہ تو ہوئی کنجری، اور جو نچواتے ہیں وہ، یار بولو نا ذرا، محسوس نہ کرنا چونکہ میں آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. وہ بیچاری کنجری ہو گئی جو ناچ رہی ہے، جو حوا کی بیٹی ہے، حوا کی بیٹی ناچ رہی ہے، وہ کنجری ہے. مگر جو نچوا رہا ہے وہ عزت دار کا عزت دار ہی ہے، وہ اس کی عزت نہیں جاتی، وہ عزت دار ہے، وہ وڈیرا ہے، وہ دولت مند ہے، وہ پیسے والا ہے، وہ کنجر نہیں ہے. کنجری وہ ہے جو ناچتی ہے، وہ کنجری ہے جو ناچتی ہے. جو بلوا رہے ہیں، جو نچوا رہے ہیں، اس کا سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں. ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا. کچھ سوال ایک ٹیچر گھر کے لیے بھی دیتا ہے کہ کچھ ورک گھر میں بھی کر لیا کرو. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ آپ کے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. وہ میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ نماز پڑھنے والا جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے وہ بدلنا نہیں چاہتا. یہاں سے ایک بات ختم کی تھی. اپنے دماغ کو حاضر کرے، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. چونکہ ہم لوگ شعر و شاعری کے شوقین لوگ ہیں، اور شعر و شاعری کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ سیدھی سیدھی باتوں کو پسند نہیں کرتے زیادہ. پتہ نہیں آپ نے اس خشک بندے کو کیسے پسند کر رہے ہیں آپ. مگر جو اہل دل ہوتے ہیں، اہل محبت ہوتے ہیں، وہ ہر وقت سیدھی بات کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، اور اس اللہ کی توفیق سے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ توجہ فرماؤ. وہ جو رات کو گناہ کر کے آیا ہے، وہ مسجد میں آیا ہے، وہ خدا کو کہتا ہے اللہ سیدھا کر مجھے سیدھا کر. وہ خدا کہتا ہے میں نے تجھے عقل دی ہے، عقل سلیم دی ہے، عقل فہم دی ہے. اگر تجھے سیدھا نہ کرنا ہوتا تو تجھے اپنے گھر میں بلاتا. مہلت دی ہے تجھے. بندہ تو گنہگار تو ہو سکتا ہے، بدکار ہو سکتا ہے، ظالم ہو سکتا ہے، مگر میری بھی تو آواز ہے. میں نے جب اپنے گھر میں تمہیں بلا لیا ہے نا، میں نے معاف کرنے کے لیے بلایا ہے، خالی موڑنے کے لیے نہیں بلایا. میں معاف کرنا چاہتا ہوں، میں معاف کرنا چاہتا ہوں. تجھے بلا کر تیری تقدیر کو بدلنا چاہتا ہوں، تیری سوچ کو بدلنا چاہتا ہوں، تیری جنتوں کو، تیرے خلوتوں کو، تیرے قول کو، تیرے فعل کو، تیرے زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں. تو آیا تھا تو گنہگار تھا، شرما کے آنسو بہا کے تمہیں اللہ کا ولی بنا دوں گا. شرما کے سر جھکا، آنکھیں برسے، میں تمہیں اپنا خاص بندہ بنا دوں گا. مگر افسوس یہ ہے کہ تیرے تو قول فعل میں تضاد ہے. اس تضاد کو ختم کر. ہاں، دروازہ بند نہیں کرتا، 70 مرتبہ بھی تو توڑے گا. مایوس پھر بھی تم ہوگے، میں نہیں ہوتا. تو جب بھی آؤ گے تانا نہیں دوں گا، مگر ڈرو اس دن سے کہ زندگی کی ڈور توڑ دوں گا اور تمہیں توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا. تمہیں نہیں پتا کہ تمہاری کل کی رات کہاں پر ہے. تمہیں نہیں پتا کہ 2026 میں تم کہاں ہوں گے. 2025 میں تم سانس لے رہے ہو. تمہیں نہیں پتا کہ 2026 میں تم کہاں ہوں گے. منو مٹی کے نیچے شاید تم ہو. معذرت کے ساتھ اے میرے محترم بھائی، اے جوان، اے بچپنے والے، اے بوڑھے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، این ممکن ہے کہ تیرا میرا کفن بازار میں آ چکا ہو. کسی وقت بھی نغارہ بجے گا کہ اب فلاں اس دنیا میں نہ رہا. میرے تیرے سے تیرے گھر کا نظام نہیں رکے گا،
تیرا سایہ اٹھ جائے گا گھر سے، تیرے گھر کا نظام نہیں رکے گا، میرا سایہ اٹھ جائے گا، میرے گھر کا نظام نہیں رکے گا۔ جو مرے گا جائے گا، آدم سے لے کر صبح قیامت تک دنیا آتی ہے جاتی ہے، کسی کے آنے اور جانے سے نظام نہیں رکتا، نظام چل رہا ہے، پہلے سے بہتر چل رہا ہے۔ اس لیے کہ نظام تم اور ہم نہیں چلاتے، نظام چلانے والے تو وہ ذات ہے نا۔ جب وہ ذات ہے تو پھر مجھے کس چیز کا گھمنڈ ہے پتہ نہیں، مجھے کہ اپنے علم پر گھمنڈ ہے، کسی کو تقوی پر گھمنڈ ہے، کسی کو زیادہ عمروں پر گھمنڈ ہے، کسی کو زیادہ سوچ پہ گھمنڈ ہے۔ معذرت کے ساتھ محبت نام کی شے نہ رہی مار معاشرے میں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت دنیا ہے، پیسے ہیں، ہر نعمت موجود ہے، مگر مصائب اور علام ختم نہیں ہو رہے۔ میرے خیال میں یہ میرے اور آپ کے معاشرے کا سوال اس بندے نے کیا، اس سے بھائی مجھ سے بات نہیں کرتا، بہن مجھ سے بات نہیں کرتی، باپ مجھ سے بات نہیں کرتا، ماں مجھ سے بات نہیں کرتی، کوئی بندہ میرے قریب آنا گوارا نہیں کرتا، پیسے بھی ہیں، دولت بھی ہے، سورس بھی ہے، گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ میرے باپ کو وہ کچھ میسر نہ تھا جو مجھے، مگر میرا باپ سکون میں تھا۔ میرے باپ کو وہ کچھ میسر نہ تھا جو مجھے، مگر میرا باپ سکون میں تھا۔ میرے پاس سب کچھ ہے، میں سکون میں نہیں ہوں، وجہ کیا ہے؟ سوال ہے نا۔ اتنی واضح نصیحت پہلے تو نہیں تھی جتنی آج ہے۔ ایک مسجد ہوتا تھا، ایک مسجد ہوتی تھی پورے گاؤں میں، سارے لوگ آتے تھے نا وہاں۔ ادھر تو گھڑی گھڑی محفلیں ہیں، کوئی محفل میلاد ہے، کوئی 11ویں شریف ہے، کوئی جناب میراج النبی ہے۔ بھائی واضح و نصیحت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اخبار کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے گھر گھر ہر پیغام پہنچتا ہے، دین کا پیغام پہنچتا ہے۔ پہلے لوگوں کے پاس تو اتنے وسائل نہیں تھے، مگر وہ سکون میں تھے، وہ زیادہ دیندار تھے۔ آج دین زیادہ ہے، دینداری ختم ہو گئی، دینداری ختم ہو گئی۔ پہلے لوگ کسی کے گھر کے سامنے ننگا سر جانا گوارا نہیں کرتے تھے، آج ننگے سر نماز بھی پڑھتے۔ پہلے جب کسی کے گھر کے سامنے آپ ننگا سر گزرتے لوگوں کو شرم آتی۔ ابھی جنازے میں جا رہا ہوں، سر پہ ٹوپی نہیں، مسجد میں جا رہا ہوں، سر پہ ٹوپی نہیں، توجہ کرو نا۔ اور مسجد کی ترقی ٹوپی بدبودار، یہ نہیں پتا کہ یہ ٹوپی بنی کس چیز سے ہے۔ وہ ترقی ٹوپی گندی بدبودار ٹوپی مسجد والی۔ یہ باتیں اسماعیل ساکی ہی کر سکتا ہے، یہ ہر بندے کے بس کا روگ نہیں۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو بندہ اپنے سر پر پاکیزہ ٹوپی نہیں رکھ سکتا، اس ٹوپی میں آپ کسی شادی میں جا سکتے؟ یار بولو نا یار، کسی شادی میں جا سکتے ہو؟ کچہری میں جا سکتے ہو؟ بازار میں جا سکتے ہو؟ برادری میں جا سکتے ہو؟ ارے خدا کا درجہ اس سے بھی کم ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء اس کی خدمت میں برداشت کرتے حضور، پیسے بھی ہے، دولت بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، گھر میں سکون نہیں، اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا علاج ہمارے پاس ہے۔ اس لیے کہ وہ نظر آنے والے پیر نہیں تھے، وہ کسی کے جیب پر نظر نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ پیر تھے کہ وہ لینے والے نہیں تھے، دینے والے تھے۔ وہ دینے والے تھے، اور جو دینے والا ہوتا ہے وہ کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھتا۔ اس کی توجہ کرو، آپ نے فرمایا اس کا علاج ہمارے پاس ہے۔ سب کچھ تیرے پاس ہے، سکون نہیں،
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نسخہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کا علاج یہ ہے، محبت بڑھا دو۔ محبت، بہن سے محبت کرو، بھائی سے محبت کرو، ماں سے محبت کرو، باپ سے محبت کرو، دوست سے محبت کرو، رشتہ دار سے محبت کرو، اپنے سے محبت کرو، بیگانے سے محبت کرو۔ جو سلام نہ کرے تم کرو، جو عزت نہ کرے تم کرو، جو دور جائے تم قریب جاؤ، محبت بڑھاؤ۔ وہ عرض کرنے لگا کہ اگر یہ کام کر لوں اور پھر بھی محبت کرنے کے باوجود بھی بندہ میرا نہ بنے، اب سنو اور اپنے دل کے کانوں سے سنو، آپ نے کہا وہ محبت بھی کروں پھر بھی کوئی قریب نہ آئے، فرمایا نسخہ یہی ہے، مقدار بڑھا دو۔ نسخہ یہی ہے، مقدار بڑھا دو۔ نسخہ یہی ہے، محبت میں کمی ہے، محبت کو بڑھا دو۔ دیکھ، جی کو جی ہے، تم کو تم ہے، آپ کو آپ ہے، عزت کرو، عزت لو۔ کسی نے کہا نا اپنے ابا جی سے کہ ابا جی فلاں کو دیکھا، لوگ اس کی جوتیاں اٹھا رہے تھے، عزت سے اٹھا رہے تھے ان کے جوتے اٹھا اٹھا کے، تو ہمارے تو کوئی جوتے نہیں اٹھاتا۔ آپ نے فرمایا بیٹا اگر تم چاہتے ہو کہ میرے کوئی جوتے اٹھائے تکریم کے ساتھ، عزت کے ساتھ، تو بیٹا اس مقام تک پہنچنے کے لیے پہلے کسی کے جوتے اٹھانے پڑتے ہیں۔ تم کہتے ہو میری کوئی عزت کرے، اس عزت کو کروانے کے لیے عزت دینی پڑتی ہے، محبت لینے کے لیے محبت دینی پڑتی ہے، اخلاص لینے کے لیے اخلاص دینا پڑتا ہے۔ ایک چیز ہے جو دینے سے ملتی ہے، وہ عزت ہے۔